نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ سارے انبیاء کرام کے نام لینے کے بعد ان واقعات سے جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ 8ویں پارے کے آخر میں بھی ہے اور 9ویں پارے کے شروع میں بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنوں اور فساد پر روک ٹوک کی، تو ان کے جو متکبر بادشاہ تھے، سردار تھے، انہوں نے دھمکی دی، اے شعیب ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے دین میں آ جاؤں، باقی جو تم نے کرنا ہے کر لو، ہم تو اپنے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقہ سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار پر جو آپ غمگین اور پریشان ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کو قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا معجزہ، یعنی آپ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے اور باہر نکالتے تو چمک رہا ہوتا تھا۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھو کو بھی خاصے تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، وہ ان پر جور و جفا کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی،
جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوند ہو گئی۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے، طبری اور ابن کثیر نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر تھوڑا آگے جا کر اس کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے انہوں نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، مصر جادوگروں میں بہت مشہور اور بہت آگے تھا، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جادوگر تھے وہ مصر کے اندر پائے جاتے تھے۔ کہا کہ ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے۔ چنانچہ یہی کیا گیا، ایک مخصوص میدان مقرر کیا گیا اور ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ مصر کے ہزاروں لوگ اس مخصوص میدان میں معین دن میں جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا۔ آپ نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم اپنے جادو کا مظاہرہ کرو گے یا میں شروع کروں؟ تو جادوگروں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ان سب جادوگروں نے رسیاں میدان میں جب پھینکی تو وہ سانپ بن گئے جو میدان میں بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دے۔ جب آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی طاقت ہے، اس لیے بے اختیار سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو اور زیادہ غصہ دلایا اور وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن ان 9 مسلموں جادوگروں نے کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند لمحوں ہی میں اس قدر مضبوط ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکی۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر اور سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے، اور اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے۔ ان کی نہروں میں، ان کے کنووں میں، ان کے مٹکوں میں پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ بنی اسرائیل آہوزاری کرتے اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کوہتور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے۔ پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا
اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوطور پہاڑ پر، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ یا موسیٰ ہمارے لیے کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے، کوئی ایسا دستور ہونا چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی ہے اور ہمارے لیے من و سلوہ کا بندوبست کیا ہے، تو ہمیں رب کی ماننی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر کوطور پہاڑ پر گئے، وہاں 40 دن آپ نے اعتکاف کیا، اور اس 40 دن کے بعد جب تورات لے کر آئے تو دیکھا کہ پیچھے قوم تو بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس مشرکانہ حرکت سے بہت دکھ ہوا کہ دیکھو فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی، من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوئے، بادل ان پر سایہ کر رہے ہیں، ان کی عمر کے مطابق، ان کے جسم کے مطابق ان کا لباس بڑھ رہا ہے، نہ میلا ہوتا ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو دیے، اس کے باوجود بھی ان بغیرتوں نے، ان بیوقوفوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اسرائیلی جو قوم تھی بڑی عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے اور بلا دیتے تھے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل اور تحریف دونوں تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہتور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہو تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد اس سورت کے اختتام میں چند مضامین بیان کیے گئے۔ ان میں ایک واقعہ بیان کیا گیا بلعم بن باعورہ کا، جسے علم و شرف عطا کیا گیا، لیکن بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ کفار چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل، دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ اندھے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکا کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری اور بہادر بنتا رہتا ہے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ قیامت کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی ہے جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ فرمایا گیا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کریم کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں غور و تدبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر سورہ اعراف ختم ہو جاتی ہے اور اب سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے، اس پہ 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اور خاص طور پر اس صورت مبارکہ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کو بہت نمایاں اہمیت دی گئی ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھی تھی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ جو سچے مومن ہیں وہ اللہ کا خوف دلوں کے اندر رکھتے ہیں، خشیت الہی ان کے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ تلاوت قرآن سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ اثر رکھا ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ جب بندہ ایمانی حلقوں میں رہتا ہے، ایمانی گفتگو سنتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس سے اعراض کر کے دنیاوی مشغولیت دنیاوی کاموں کے اندر لگ جاتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت دینے کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان مزید اوپر بلندیوں کی طرف پہنچ جائے اور ایمانی اعتبار سے ہم مضبوط ہو جائے۔ تیسری صفت سچے مومنوں کی یہ بیان کی گئی کہ یہ اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور توکل کو اختیار کرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توکل کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسے اور اعتماد کا نام ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ سچے مومن جو ہیں وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت برے الفاظ سے خطاب فرمایا، اور ان کو ایسے اصول بتا دیے یہ خطاب فرما کر جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب فرمایا گیا جس میں کہا گیا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری مرتبہ دوسری جگہ پر فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔
تیسری جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں کسی ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو تم ان کا حکم مانو، اللہ کا بھی حکم مانو اور اس کے رسول کا بھی حکم مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم حکمت سے اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ چوتھی آیت میں خطاب کیا گیا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچویں آیت میں خطاب کیا گیا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق والباطل میں فرق کرنے کی تمیز کو، اور پھر تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ رب العزت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ چھٹا اور آخری خطاب اس سورہ انفال کے اندر جو کیا گیا وہ 10ویں پارے میں آتا ہے، اور وہ خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل پیرا ہو کر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً 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 دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندے کے اخلاق، بندے کے معاملات درست ہونے چاہیے۔ ایک آدمی بہت عبادت گزار ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اور جو قوم ایسا کرے گی اللہ اس کو کامیاب فرمائیں گے، اور جو قوم خیانت کا ارتکاب کرے گی اور دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کرے گی، جو دین میں خیانت کرے گی، جو خوف خدا اور تقوی کی سے خالی ہوگی، تو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور غم اس کے لیے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ آخری بات جو اس سورہ مبارکہ کے اندر کہی گئی وہ یہ کہ وہ گولہ و بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ جس جماعت کے اندر یہ صفاتیں پائی جائیں گی، یعنی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرے، جو خیانت نہ کرے، اور جو تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہو، اور پھر اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتی رہے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی صفت کے ساتھ متصف رہیں، اور صرف اپنی ذات کی بنا کے اوپر گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا اگر نہیں ہوں گے
اور فرمایا کہ پھر یہ جماعت کبھی شکست نہیں کھا سکتی، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی نقصان اور کبھی شکست نہیں کھا سکتی، یقیناً وہ فتح ہی سے امکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ بس اس کے اوپر یہ 9واں پارہ ختم ہوتا ہے اور پھر 10واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی صاحب، کل ایک سوال آیا تھا اصحاب الاعراف کے حوالے سے۔ جی اصحاب الاعراف کے متعلق جو ہے وہ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، وہ اقوال ذرا ذہن میں جو ہے نا وہ رکھ لیں تو پھر بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اصحاب اعراف کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے۔ اعراف اصل میں بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ اصحاب اعراف یعنی اعراف والے لوگ، اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں وہ جگہ ہے جو چوٹی کے اوپر، اونچائی کے اوپر، بلندی کے اوپر ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے جنت بھی نظر آتی ہے اور جہنم بھی نظر آتی ہے۔ اس جگہ کے اوپر جو لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ اصحاب اعراف جو ہے وہ جنت میں تو جائیں گے لیکن ان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا جنت کے جانے کے بارے میں۔ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ یہ سب سے مفتہ بھی قول مفسرین کرام کا یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں تقریباً یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 500 سال میں درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، تو جو لوگ جن کے پاس کوئی حق پہنچانے والا نہیں آیا، کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، اس کے باوجود وہ لوگ درمیانی زندگی گزارتے رہے اور انہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اصحاب اعراف۔ یا زندگی کے ہر دور اور ہر زمانے میں کوئی شخص کسی ایسی جگہ کے اوپر موجود رہا جہاں پر اس کی حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کے باوجود بھی اس نے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا اور عام نارمل زندگی گزاری، تو ان لوگوں کے لیے کہا جائے گا کہ یہ اصحاب اعراف ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب اعراف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مشرکین کے اور کافروں کے وہ بچے جو بلوغت میں پہنچنے سے پہلے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور چونکہ انہوں نے بچپن میں انتقال کیا ہے تو انہوں نے دین قبول کیا یا نہیں کیا، وہ مکلف ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب اعراف میں رکھا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ 3-4 اقوال ہیں اصحاب اعراف کے بارے میں۔ اب اعراف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے جنت اور جہنم دونوں نظر آ گئی، تو سورہ اعراف میں دونوں کا مکالمہ ذکر کیا گیا کہ اصحاب اعراف جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یار کوئی ایسی ترتیب بناؤ کہ ہم بھی جنت میں آ جائیں، ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے، دل میں تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی وہاں چلے جائیں۔ اور جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمانا۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور آخر میں یہ اصحاب اعراف جنت کے اندر چلے جائیں اور ان کو بھی جنت کے اندر جگہ مل جائے گی۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ رائے ہیں اور ائمہ کرام کے اقوال ہیں۔ ان میں سے سب سے جو مستند جو قول ہے وہ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے، کوئی نیکی زیادہ نہیں ہوگی، ان لوگوں کو شروع کے اندر اعراف کے اندر رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ اپنا رحم کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دیں۔ أعظم موعظة